حسن صاحب، بھارتی اداکار وجے جوزف تامل ناڈو کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ حلف اٹھانے کے فوراً بعد صارفین کے لیے بجلی کے 200 یونٹ مفت دینے کا اعلان کر دیا۔ اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ مسلمان میرے بہن بھائی ہیں، انہی کی ووٹوں کی وجہ سے میں جیتا ہوں، میں کسی کو بھی مذہب کا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو مذہب کو اپنے مفادات، ضرورتوں اور فلاں کے لیے استعمال کرے۔ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ مطلب تو بڑی کمال کی اور طرح کی چیز ہے وہ، سوائے خود احتسابی کے باقی تو جان تیرا کم جانے پائی۔ میں نہیں ٹھیکیدار، یہ بنتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو بغیر سود سولر لگوانے کا قرض دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں، میں نہیں پتا۔ اچھا، لیکن وفاقی حکومت نے IMF کے کہنے پہ 200 یونٹ تک بجلی سبسڈی ختم کر دی۔ اچھا، اب کہانی کیا ہے؟ وہ میں نے اس کی 1-2 موویز دیکھی ہوئی ہیں، وہ پتہ نہیں تامل، پتہ نہیں کیا ہے، ہاں تامل ناڈو کا۔ اچھا، اس کے چہرے پہ بچو ینگ ہیرو ہے، اس کے چہرے پہ خاص طرح کی معصومیت ہے، ٹھیک ہے، رنگ اس کا میرا خیال ہے چوکھا سانولا ہی ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ وہ فلمی اداکار ہے، یہ سیاسی اداکار ہے۔ ان میں کوئی ملکائی جذبات ہے، کوئی شہنشاہی جذبات ہے، مائک توڑتا پھرتا ہے پٹودی نقل چ، کوئی عوامی اداکار ہے، کوئی خوبرو یا چاکلیٹ ہیرو ہے۔ حالانکہ یہ سب ویلنس ہیں یا کامیڈینس ہیں۔ اور جوزف مسلمانوں کے لیے نیک جذبات رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مودی صاحب جیسی غیر انسانی اور شیطانی حرکتیں نہیں کرے گا۔ اور میری ایک عادت ہے، میں رات سونے سے پہلے اپنے والدین، اپنے مرحوم سارے دوستوں کو ویژولائز کر کے جو دنیا میں رہے ہیں ان کی دعا اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں مغفرت جن کے لیے میں کرتا ہوں، مثلا منیر نیازی صاحب ہیں، منو بھائی۔ تو آج کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، تم اس کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کروں، اس کو بھی اس لسٹ میں شامل کروں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں، ویسے بھی وہ پریشر میں بہت بہتر سیاست کرتے ہیں، جبکہ حکومت کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بظاہر جو سکون ہے، مجھے تو کسی بڑے لاوے کی صورت نظر آ رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری بہت زیادہ، جبکہ زراعت کا شعبہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ ندیم افضل چند unlike 95% of the politicians is a very nice, sweet, educated خاندانی آدمی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور کیا خیال ہے، تل مرنے سے یک مشت مرنا بہتر نہیں ہے؟ یہ لاوا آئے، آپ کہتے ہیں کہ کسی بڑے لاوے کی صورت میں، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ دیکھو بات سنو، میرا کالا قول، میری کتاب کا نام بھی کالے قول ہی ہے، اس میں پتہ ہے ایک کالا قول کیا ہے؟ کہ اس ملک کے حکمران آتش فشاں کے دھانے پر بیٹھ کر پکنک منا رہے ہیں۔ لکھنا میں کچھ اور چاہتا تھا، میں نے معزز سا معصوم سا لفظ پکنک، رقص و سرود کی محفل، کوئی اس طرح کا میں لکھنا، آتش فشاں کے دھانے پہ، آج نہیں تو کل۔ یہ لاوا ٹھیک کہا چند صاحب نے، and I am with him, but the only difference is کہ ان کو یہ خطرہ لگ رہا ہے، میں اس کی آمد کے لیے دعا گو ہوں، ورنہ بھوک وہ کرے گی مریم کے مردے زیادہ، گورکن اور قبریں کم ہوں گی۔ جو حالات جا رہے ہیں پتہ ہے، دیکھو آپ کا وہ ایکسپوئر نہیں ہوتا، ہماری جو بچیاں ہیں یہ وہ تو اپنے کام بھی کر رہی ہوں تو اپنے کاموں تک محدود، اس طرح تو نہیں جیسے بندے، میں ملتا ملاتا نہیں، لیکن لا تعداد لوگ ڈیلی آن این ایوریج 10 سے 2 کی شکل میں، کوئی 4 کی، اور یہ
پچھلے دنوں میں وہ آئے ہوئے تھے عمران خان کے کزن کے بیٹے, ان کے بڑی چین ہے ریسٹورینٹس وغیرہ کی. تو میں حیران رہ گیا, اکیلے نہیں آنا تھا تو وہ 7-8 تھے. میں نہیں بولا, نے خود کہا انکل آئی ایم سوری, میں نے جس کو بھی کہا کہ میں آج ان کو ملے, سب نے کہا ہم نے بھی جانا ہے, تو میں کیا کرتا. یہ اس طرح کی بات تو پتہ لگتا ہے. اب میں پہلے جاتا تھا ریگولر واک کے لیے, اطہر کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, فاروق صاحب کو بھی پتا ہے, میں نے بند کر دیا جانا. میں کہانیاں سننے جاؤں اس قسم کی, کر میں سکوں کچھ نہ, جو کرنا ہے وہ کہتے. دیکھو آقا کا ایک حکم ہے کہ جب ظلم ہوتا دیکھو, یہ بدی ہوتی دیکھو, ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو. 3 چیزیں ہیں. تو ہاتھ سے روکا ساری زندگی لکھ لے کے. ہاں تیسرا ہے ہاتھ سے, ورنہ آخری جو درجہ ہے وہ ہے دل میں برا جانو. تو ہم نے تو بھائی ہاتھ سے روکنے کی لکھ سکتے تھے. کاش میں کو بڑا ڈان ہوتا. چلو بالکل ٹھیک ہے صاحب. دیکھتا کو 150 تو جان چھڑا کے تھے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سینیٹر لنڈزے گراہم کی تنقید مسترد. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے حالیہ ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل سینیٹر لنڈزے گراہم نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پاکستان پر بالکل بھی اعتماد نہیں. دوسری جانب پاکستان نے ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے امریکی ٹی وی CBS نیوز کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دے کر مسترد کر دی تھی. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے, یہ جو امریکن سینیٹر ہیں ہی از ویری کلوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. ایک بات ذہن میں رکھنا. باقی میں اس پہ ایک ایکڈیمک قسم کا تبصرہ کروں گا. وہ یاد رکھنا کہ ریاستیں ایک دوسرے کی دوست کبھی نہیں ہوتی. پاکستان کے غور کرو, پچھلے 78 سال میں آج سائیکلز کہاں ہیں؟ میرا تعلق لال پور سے ہے. کتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں؟ کدھر گیا سروس؟ ان کو جانتا تھا, بڑے تھے جو سعید صاحب, ان کو نہیں, جو چھوٹا تھا جو منسٹر وغیرہ بھی رہا ہے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. کدھر گئے؟ لا تعداد خاندان. دیکھو جہاں یہ ریاستیں, کوئی یہ ہمارے ہاں شودوں کی طرح سودے بیچتے ہیں, برادر ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. اے برادر ہوں جا بڑے ہے نا ادھر بھارت, یہ برادر نہیں. ہندوستان, بھارت, جو پھوپھی دا پتر ہے ادا نیتن یاہو دا, کدھر گیا برادر؟ افغان برادر. ہمارے ایک صوفی شاعر کا بڑا خوبصورت مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جھکے مارتے ہیں. 2 طریقے ہیں نا مارنے کے. سانپ بھی جھکے مارتا ہے, جو شکرا ہوتا ہے وہ بھی جھکے مارتا ہے, کوئی جھکے مارتے ہیں. ادروائز کیا برادر. اور خاص طور پہ امریکنز کے بارے میں تو ان کے اپنے ایک جینیس نے, ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے. لیکن یہ تو ظاہر ہے جس نے ہینری کسنجر کو پڑھا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا نا.